عورت نبی اس لیے نہیں بن سکتی کہ عورت پبلکلی ظاہر ہے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے ہیں. دیکھیں مہینے میں ایک ہفتہ تو اس کے اوپر ایسا ہے جس میں وہ نماز خود نہیں پڑھنی، تو اس نے آ کے کیا لیڈ کرنا ہے کسی کو. آج تو کافر بھی مان رہے ہیں کہ اولمپکس میں عورتوں کا مقابلہ مردوں سے نہیں ہوتا، عورتوں کی ٹیمیں الگ ہوتی ہیں مردوں کی الگ، کیونکہ فی نفس ہی اس جینڈر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے پر کمزوری رکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے اس کو لیڈرشپ کے اوپر اس طریقے سے فائز نہیں کیا گیا. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا مرد سے بھی مرتبہ بڑھ جاتا ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسن جو اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. دوسری دفعہ پوچھا، فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ پوچھا، فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. اب یہاں تو پھر بہت زیادہ درجہ بڑھ گیا ماں کا. تو ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. باقی جہاں پر لیڈرشپ کی بات آئے گی تو وہاں پر آپ پریفر کریں گے اس حوالے سے کہ مرد کو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، حاکم بنایا ہے مردوں کو عورتوں پر. ہاں بعض اوقات وہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں، مردوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں، وہ کوئی لاکھوں میں ایک ہوتی ہے. لیکن پھر بھی دل کی جو کمزوری اور دل کا جو ایک کیفیت اور نرم ہونا، وہ سخت سے سخت جان عورت میں بھی وہی ہے. آنسو اپنے کنٹرول نہیں کر سکتے، عورتوں کے فوراً آنسو نکل آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مرد کو درد نہیں ہوتا، درد ہوتا ہے اس کو لیکن وہ کنٹرول کرتا ہے. لیکن عورت، یعنی میں نے اپنی زندگی میں بے نظیر بھٹو سے زیادہ کوئی کانفیڈنٹ لیڈی نہیں دیکھی. لیکن جواب دہ پروگرام جیو پہ چلتا تھا، اس میں جب ان سے پوچھا گیا آپ سٹنگ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکی. وہ کالر مائک اتار کے وہاں سے چلی گئی، رونا شروع کر دیا. اتنے مضبوط اعصاب کی عورت. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ زخرف میں کہ تم اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کرتے ہو، حالانکہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ جھگڑے کے وقت اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکتی اور زیورات میں لدی رہتی ہے. دیکھیں نا وہ جھگڑے کا وقت تھا نا، اگر بے نظیر بھٹو کا یہ حال ہے باقی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، امامت نہیں کرا سکتی، کروا سکتی ہے. سنن ابی داؤد میں موجود ہے عورتوں کی، مردوں کی اس لیے نہیں کروا سکتی. پھر تو ہر مہینے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہمارے امام صاحب جو ہے وہ ایک ہفتے کے گیپ پہ ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ جنازہ نہیں پڑھ سکتی، یہ تو بالکل جھوٹ ہے. کس نے کہا جنازہ نہیں پڑھ سکتی؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ ان کا جنازہ لا کے حجرے کے باہر رکھو، میں نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں جنازہ پڑھتی تھی. ہاں میت کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ وہ مرد لے کے جا رہے ہوتے ہیں، عورت رقیق القلب ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ ان کا پیٹ سے آپا سنبھالا جائے کہ جا کے مردے کو دفنایا جائے. قیادت نہیں کر سکتی. قیادت اس صورت میں نہیں کر سکتی جب مرد موجود ہوں. عورتیں تو عورتوں کی قیادت کرتی تھی. نبی علیہ السلام کی جو وہ پھوپھی تھی صفیہ، کتنی بہادر خاتون تھی، انہوں نے تو کافروں کو مار دیا تھا. عورتوں کے اوپر ان کو نبی علیہ السلام نے لگایا ہوا تھا. ایک سے زیادہ خامن نہیں کر سکتی. کر سکتی ہیں جی، طلاق لے لیں دوسرا کر لیں. اچھا اب باقی دوسرا والا معاملہ ہوگا تو مجھے بتائیں، یہ جو جینڈر والا ایشو ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر وہ اگر ایشو ڈی این اے کے ذریعے ریزالو بھی ہو جائے، آپ طے کریں کہ مرد و عورت کا آپس میں اکٹھا رہنا یہ جانوروں کی مانند ہے یا ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا ہے کہ جس کے اگینسٹ ایک اولاد کی تربیت کرنی ہے. تو کرنا تو یہی ہے. اس صورت میں یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک عورت تو ایک مرد اور اس سے ہونے والے بچوں کے اوپر اپنی ڈیوٹی پوری کرتی کرتی وہ 40 سال کی عمر میں بوڑھی ہو جاتی ہے. یہ لوگ اکثر نہیں کہتے میری بیوی بیمار ہے. منو آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جس کی بیوی بیمار نہ ہوگی نہ. بیویاں بیمار ہوتی ہیں اور مرتے دم تک بیمار ہی رہتی، اس وجہ سے کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں نا. 40 سال کے بعد عورتیں ظاہر ہے کہ پورا ایک ان کا بدن اس پوری ایکٹیویٹی سے گزرتا ہے، تو اس وجہ سے جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بیچاری بیمار ہی رہتی ہیں. مرنے کے بعد بھی اچھے نیک اعمال کے باوجود اسے وہی ظالم شوہر دیا جائے گا. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ بے فکر رہے.
ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ جھوٹ بولا گیا ہے، اس کا اختیار ہوگا، اور وہ ظالم گندے اعمال کے باوجود اس عورت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کس نے کہہ دیا میرے بھائی چلا جائے گا؟ کہانیاں چھوڑ دو۔ آپ کو جب ایک بات بنیادی غلط بتائی گئی ہے، اس کے اوپر آپ عمارت تو نہ کھڑی کریں۔ لڑکی کی گواہی آدھی ہے، حصہ آدھا ہے، نہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ ایک خاص اسپیسیفکلی کیس میں ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ جب آپ لین دین کا معاملہ کریں گے نا، اس میں جو گواہ ہے اس میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ باقی تو صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک عورت کی گواہی کے اوپر رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر دیا تھا، اس میں تو 2 عورتیں بھی گواہ نہیں تھی، ایک عورت تھی۔ تو یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ نکاح آدھا بلکہ چوتھائی مرد کے برابر، لڑکی کی گواہی آدھی، حصہ آدھا۔ حصہ آدھا نہیں ہے، حصہ آدھا تو باپ سے مل رہا ہے نا، خامن سے بھی تو اسے ملنا ہے، اس کو خامن سے حصہ نہیں ملنا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں باپ کی کفالت میں رکھا ہے، جوانی میں خامن کی کفالت میں، اور بڑھاپے میں اپنے بچوں کی کفالت میں رکھا ہوا ہے۔ تو پوری زندگی شہنشاہوں والی زندگی عورت گزار رہی ہے اسلام کے اندر۔ تو